کیونکہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ اذکار کالج کا ابھی بھی طالب علم ہوں، تو میں نے یہ 5 اوصاف اور یہ 5 طرح کے فضائل والے کلمات اس وظیفے کے علاوہ کسی دوسرے وظیفے کے بارے میں نہیں پڑھے۔ اس سے بڑا شان والا وظیفہ، اس سے بڑا مقام والا وظیفہ، اس سے زیادہ عظمت والا وظیفہ ہمارے پورے دین اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اور یقین مانیں، چونکہ ہم مدرسۃ الوظائف کلیۃ الاذکار جامعۃ الدعوات یعنی وظائف سکول یا اذکار کالج یا ادعیہ یونیورسٹی اس کی ابھی بھی طالب علم میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تو جو بات میں نے آپ کو انشاءاللہ چند منٹوں میں بتلانی ہے، یہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں کم از کم 10 سے 15 سال تو ضرور لگے ہیں۔ پورے دین اسلام میں سے کسی ایک وظیفے کو مینشن کر کے بالدلائل یہ بتانا کہ بھئی یہ پورے دین اسلام میں سے سب سے زیادہ بڑا وظیفہ ہے، فضیلت والا ہے اور شان والا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور آپ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ممبر و محراب سے یا اللہ کے پاک کلام کی آواز سننے کو ملتی ہے، یا آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اب میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو سب سے بڑا وظیفہ کیوں سمجھتا ہوں؟ کسی بھی وظیفے کو نمایاں کرنے کے لیے، کسی بھی وظیفے کو 4 چاند لگانے کے لیے، کسی بھی وظیفے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی بات توجہ سے سنیں، وہ عربی زبان میں تقریباً 5 طرح کے جملے ہیں۔ اگر وہ جملے کسی وظیفے کے ساتھ بول دیے جائیں تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا ایک جملہ سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ۔ یہ جو وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے وظائف سے پیار کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے سے کرتے ہیں۔ اس کو کہا گیا ہے احب الکلام الی اللہ۔ کیا کہا گیا ہے؟ اچھا، انشاءاللہ آپ کا ایمان دوبالا ہو جائے گا، ذرا توجہ دیں۔ احب الکلام الی اللہ، پھر فرمایا گیا افضل الکلام الی اللہ، کہ سارے وظیفے اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں، لیکن تمام وظائف میں سے یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے نا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر فرمایا گیا خیر الکلام الی اللہ۔ میں آپ کو جب مخاطب کر کے بلاتا ہوں نا بطور تعلیم و تعلم، تو آپ پھر اگر بولیں تو یہ جائز ہے۔ خود آپ بات بھی نہیں کر سکتے، خود آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے، خود آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دوران خطبہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو مخاطب کر کے بلاتا ہوں تو یہ جائز ہے۔ ایک فرمایا احب الکلام الی اللہ، پھر فرمایا افضل الکلام الی اللہ، پھر فرمایا خیر الکلام الی اللہ۔ تمام وظائف میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بہترین وظیفہ ہے نا، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ چوتھی بات، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اطیب الکلام اطیب القرآن وہن من القرآن۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سارے کا سارا پاکیزہ ہے، لیکن پورے قرآن میں بھی اگر سب سے زیادہ کوئی پاکیزہ کلمے ہیں تو یہی 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یعنی اس وظیفے کو احب الکلام الی اللہ کہا، افضل الکلام الی اللہ کہا، خیر الکلام الی اللہ کہا، اطیب القرآن وہن من القرآن کہا، اور 5ویں نمبر پہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حصطفیٰ من الکلام،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اذکار اور وظائف میں سے اس وظیفے کو منتخب کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا ہے۔ چونکہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ اذکار کالج کا ابھی بھی طالب علم ہوں، تو میں نے یہ 5 اوصاف اور یہ 5 طرح کے فضائل والے کلمات اس وظیفے کے علاوہ کسی دوسرے وظیفے کے بارے میں نہیں پڑھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وظیفے کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ 5 لفظ بولے ہوں۔ احبو کا بولا ہوگا تو افضل کا نہیں بولا ہوگا، افضل کا بولا ہوگا تو اطیب کا نہیں کہا ہوگا، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام کہا ہوگا تو خیر الکلام نہیں کہا ہوگا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ پورے دین اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت والا بڑا وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہمارے دین اسلام میں سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آپ علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، کسی بھی وظیفے کے بڑا ہونے کو آپ نے دیکھنا ہے نا، تو پھر دوسری کسوٹی اور معیار ہمارے پاس ہی ہے۔ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اس وظیفے کے بارے میں کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس وظیفے کے ساتھ کیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، آقا فرماتے ہیں زمین اور زمین پر جتنے خزانے اللہ نے رکھے ہیں، یہ وظیفہ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اب جو وظیفہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے بھی سب سے زیادہ پیارا ہو، مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے؟